شمالی بحیرہ عرب میں ہونے والی یہ بحری مشق محض ایک معمول کی ایکسرسائز نہیں تھی، بلکہ بدلتے ہوئے عالمی بحری جنگی منظرنامے میں پاکستان نیوی کی فکری، تکنیکی اور عملی تیاری کا ایک جامع اعلان تھی۔ یہ وہ سمندر ہے جہاں تجارتی راستے سانس لیتے ہیں، جہاں توانائی کی شہرگیں گزرتی ہیں اور جہاں ذرا سی کمزوری پورے خطے کے توازن کو ہلا سکتی ہے۔ ایسے ماحول میں پاکستان نیوی نے جو کچھ دکھایا وہ صرف ہتھیاروں کی نمائش نہیں تھی، بلکہ ایک واضح پیغام تھا کہ سمندر میں اب جنگ صرف فولاد اور بارود سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ سینسر، اے آئی نظام، غیر مرئی پلیٹ فارمز اور برق رفتاری سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے جیتی جاتی ہے۔ اس مشق کا سب سے نمایاں پہلو جدید فضائی دفاعی صلاحیت کا عملی مظاہرہ تھا، جہاں LY-80N زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل عمودی لانچنگ نظام سے طویل فاصلے پر فائر کیا گیا۔ یہ محض ایک میزائل کا فائر ہونا نہیں تھا، بلکہ اس بات کی تصدیق تھی کہ پاکستان نیوی اب اپنے بحری بیڑوں کو فضائی خطرات سے محفوظ رکھنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے، چاہے وہ دشمن کے لڑاکا طیارے ہوں، ان کے ڈرونز ہوں یا جدید کروز میزائلز ہوں۔ میزائل نے فضا میں موجود ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، اور یہ لمحہ دراصل اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستان نیوی کا فضائی دفاع اب رد عمل پر نہیں بلکہ پیشگی تیاری پر کھڑا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ جدید بحری جنگ میں سب سے پہلا اور سب سے مہلک خطرہ فضا سے آتا ہے۔ دشمن آج براہ راست بحری جہازوں کے قریب آنے کی بجائے دور سے حملہ کرتا ہے، اور اگر فضائی دفاع کمزور ہو تو بحری طاقت چند منٹس میں بے اثر ہو سکتی ہے۔ LY-80N جیسے میزائل سسٹمز جو ہیں، یہ کامیاب آزمائش جو اس کی گئی ہے وہ اس سوچ کی عکاس ہے کہ پاکستان نیوی نے اپنے دفاعی دائرے کو نہ صرف وسیع کیا ہے بلکہ اسے کثیر السطحی بنا دیا ہے، جہاں ایک نہیں بلکہ کئی تہوں میں دشمن کو روکا جا سکتا ہے۔ اسی مشق میں سطحی اہداف کے خلاف لوئٹرنگ میونیشن کا کامیاب استعمال ہوا۔ یہ ایک اور اہم سنگ میل تھا۔ لوئٹرنگ میونیشن جدید جنگ کا وہ ہتھیار ہے جو روایتی میزائلز اور ڈرون کے درمیان ایک نئی جہت کو کھولتا ہے۔ یہ ہدف کے اوپر پہلے منڈلاتا ہے، صورتحال کا جائزہ لیتا ہے اور عین اس لمحے حملہ کرتا ہے جب دشمن سب سے زیادہ غیر محفوظ ہو۔ پاکستان نیوی کی جانب سے اس نظام کا کامیاب استعمال کیا گیا، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ اب بحری جنگ میں درستگی، پیشنس اور ذہانت کو طاقت پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بھی قابل غور ہے کہ لوئٹرنگ میونیشن صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک تصور ہے، ایک ایسی جنگی سوچ جس میں کم لاگت ہو، کم رسک ہو اور زیادہ اس کا اثر ہو۔ یہ بنیادی اصول ہوتا ہے۔ پھر لیئرز کے اندر ٹارگیٹنگ ہو، یعنی تباہی لیئرز کے اندر ہو۔ پاکستان نیوی اب دشمن کے بڑے بحری پلیٹ فارمز کے ساتھ چھوٹے، تیز رفتار اور غیر متوقع اہداف کو بھی مؤثر طریقے سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یہ صلاحیت خاص طور پہ ساحلی علاقوں، تنگ سمندری گزرگاہوں اور غیر متوازن جنگی حالات میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس مشق کا تیسرا اور سب سے مستقبل ساز پہلو بغیر عملے کے چلنے والے سطحی بحری جہاز یعنی ان مینڈ سرفیس ویسل کے کھلے سمندر میں کامیاب تجربات تھے۔ یہ وہ منظرنامہ تھا جہاں روایتی بحری جنگ اور مستقبل کی خودکار جنگ آپس میں ملتی ہے۔ ان مینڈ سرفیس ویسل، اس کی آزمائش نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان نیوی اب صرف انسانوں پہ انحصار نہیں کر رہی بلکہ خطرناک مشنز کے لیے اے آئی اور کم رسک پلیٹ فارمز کو عملی طور پہ اپنانے کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ان تجربات میں اس پلیٹ فارم کی تیز رفتاری، اس کی غیر معمولی پھرتی، اس کی درست نیویگیشن اور خراب موسم میں بھی کارکردگی کو جانچا گیا۔ یہ تمام عوامل اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مستقبل کی بحری جھڑپوں میں ایسے پلیٹ فارمز دشمن کے لیے ایک مستقل درد سر بن سکتے ہیں۔ یہ خاموشی سے قریب آ سکتے ہیں، یہ انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ اٹیک کر سکتے ہیں اور بغیر کسی جانی نقصان کے واپس آ سکتے ہیں۔ اس طرح کے پلیٹ فارمز روایتی بحری جہازوں کے لیے ایک ڈھال بھی بن سکتے ہیں اور ایک نیزہ بھی۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ کی موجودگی میں ہونے والی یہ مشق دراصل کمانڈ اینڈ کنٹرول کے اس نظام کی عملی جانچ بھی تھی جس پر پوری بحری حکمت عملی کھڑی ہوتی ہے۔ جدید جنگ میں یا اگلے دور کی جنگ میں ہتھیاروں سے زیادہ اہم یہ ہوگا کہ انہیں کس طرح، کب اور کس معلومات کی بنیاد پہ استعمال کرنا ہے۔ اس مشق نے دکھایا کہ پاکستان نیوی نہ صرف جدید سسٹمز رکھتی ہے بلکہ انہیں ایک مربوط حکمت عملی کے تحت استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی جانب سے افسران اور جوانوں کو مبارکباد بھی دی گئی، ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف بھی کی گئی۔ یہ اس حقیقت کی تصدیق تھی کہ یہ کامیابی صرف مشینوں کی نہیں ہے بلکہ ان ہاتھوں اور ذہنوں کی ہے جو انہیں چلاتے ہیں۔ کسی بھی فوجی طاقت کی اصل بنیاد اس کا انسانی عنصر ہوتا ہے، اور جب وہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ
ہم آہنگ ہو جائے تو پھر ایک ناقابل تسخیر امتزاج وجود میں آتا ہے۔ انہوں نے جس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان نیوی ہر حال میں پاکستان کے سمندری دفاع، قومی بحری مفادات کا تحفظ کرے گی، کہنے کو تو ایک رسمی بیان ہے، ہر بار آتا ہے، لیکن اس خطے کے تناظر میں ایک اسٹریٹجک اعلان ہے۔ بحیرہ عرب میں بڑھتی ہوئی عسکری سرگرمیاں، عالمی طاقتوں کی موجودگی اور خطے میں تیزی سے بدلتے اتحاد اس بات کے متقاضی ہو چکے ہیں کہ پاکستان اپنی بحری سرحدوں پہ کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ دکھائے، کیونکہ وہ اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پوری مشق اس بات کی علامت تھی کہ پاکستان نیوی اب روایتی دفاعی سوچ سے نکل کے ایک ایسی بحری طاقت بننے کی طرف بڑھ رہی ہے جو جدید، خودکار، درست اور کثیر جہتی جنگ کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ یہ پیغام صرف دشمنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوستوں اور شراکت داروں کے لیے بھی ہے کہ پاکستان سمندر میں نہ صرف اپنی حفاظت کر سکتا ہے بلکہ خطے کے استحکام میں ایک ذمہ دار کردار ادا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان کی مسلح افواج نے جن تجربات اور مشقوں کو عملی جامہ پہنایا ہے وہ کسی ایک شعبے یا ایک محاذ تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ ایک مکمل اور مربوط دفاعی سوچ کا تسلسل بن چکے ہیں جس کا مقصد صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ بدلتی ہوئی عالمی جنگی حقیقتوں کے مطابق خود کو مسلسل بہتر بنانا۔ ان سرگرمیوں کو اگر مجموعی تناظر میں دیکھا جائے تو ہمیں یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو محض رد عمل کے طور پہ نہیں بلکہ ایک فعال پیشگی اور کثیر الجہتی حکمت عملی کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے زمینی محاذ کی بات کریں تو حالیہ مہینوں میں پاک فوج نے جس نوعیت کی بڑی سطح کی فیلڈ مشقیں کی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روایتی جنگ کے خدشات کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی جنگ روایتی، جدید بختر بند دستوں، توپ خانے، انفینٹری اور فضائی معاونت کے باہمی اشتراک سے کی جانے والی مشقوں نے یہ واضح کیا کہ پاکستان کی زمینی جنگی صلاحیت اب صرف دفاعی لائن تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ تیز رفتار نقل و حرکت، فوری فیصلہ سازی اور محدود وقت میں بڑے اہداف حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان مشقوں میں خاص طور پہ نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر پہ توجہ دی گئی، جہاں میدان جنگ کی معلومات لمحہ بلمحہ کمانڈرز تک پہنچتی ہیں اور فیصلے زمین پر موجود صورتحال کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ فضائی محاذ پہ پاکستان ایئر فورس نے جو تجربات کیے وہ خطے میں فضائی توازن کے تناظر میں نہایت اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ جدید لڑاکا طیاروں کی مشترکہ مشقیں، طویل فاصلے تک فضائی نگرانی، دشمن کے فضائی دفاع کو ناکارہ بنانے کے فرضی آپریشنز نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی فضائی طاقت اب محض تعداد پر نہیں ہے بلکہ اب وہ معیار پہ ہے، تربیت پہ ہے، حکمت عملی پہ ہے، اور خاص طور پہ یہ حقیقت کہ پاکستان ایئر فورس نے کم وقت میں مختلف بیسز سے آپریشنل تیاری دکھائی، یہ ثمر کی نشاندہی ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فضائی رد عمل نہ صرف تیز ہوگا بلکہ مربوط بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بغیر پائلٹ فضائی نظام یعنی ڈرون ٹیکنالوجی میں ہونے والی جو پیش رفت تھی وہ قابل توجہ تھی۔ حالیہ تجربات میں نگرانی، ہدف کی نشاندہی اور درست حملے کی صلاحیت کو جانچا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان اب ان ٹیکنالوجیز میں پیچھے نہیں ہے بلکہ خطے کے کئی ممالک کے برابر ہے اور بعض پہلوؤں میں اب آگے کھڑا ہے، اور مختلف ممالک کو ڈرون سیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جدید جنگ میں ڈرون صرف ایک اضافی سہولت نہیں بلکہ آنکھ، کان اور بعض اوقات بازو کا کام دیتے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے ان کا مؤثر استعمال مستقبل کی جنگی حکمت عملی کی سمت واضح کرتا ہے۔ اسٹریٹجک سطح پہ دیکھا جائے تو پاکستان کے میزائل پروگرام سے جڑے حالیہ تجربات نے عالمی مبصرین کی توجہ حاصل کی ہے۔ یہ تجربات محض طاقت کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ ڈیٹرننس کے تصور کو مضبوط بنانے کے لیے کیا گئے۔ پیغام بالکل واضح ہے کہ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت کو قابل اعتماد بنا رہا ہے، محفوظ بنا رہا ہے، مؤثر بنا رہا ہے، اور ایسے تجربات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دشمن کو کسی بھی مہم جوئی سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ رد عمل نہ صرف موجود ہے بلکہ یہ تو مکمل تیاری کے ساتھ ہے۔ ان تمام عسکری سرگرمیوں کا ایک اور اہم پہلو جو ہے وہ آنے والے دور کا ہے۔ آنے والے دور میں کیا ہوگا؟ سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر میں پیش رفت، جس پر عموماً بہت کم بات کی جاتی ہے، لیکن جدید جنگ میں اس کی اہمیت کسی توپ یا میزائل سے کم نہیں ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے اس میدان کے اندر خاموش لیکن بہت گہرائی کے ساتھ کام کیا۔ مواصلاتی نظام کی حفاظت، دشمن کے الیکٹرانک نیٹ ورکس کو متاثر کرنے کی صلاحیت، اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے تجربات، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان آنے والی جنگوں کو صرف زمین، فضا اور سمندر تک محدود نہیں سمجھ رہا بلکہ ڈیجیٹل میدان کو بھی ایک مکمل جنگی محاذ تسلیم کر چکا ہے۔ ان تجربات کے اثرات صرف عسکری حلقوں تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی سطح پہ پاکستان کی دفاعی ساکھ میں بہتری کی صورت میں سامنے آئے ہیں۔ بین الاقوامی دفاعی نمائشوں میں پاکستانی دفاعی مصنوعات کی بڑھتی ہوئی دلچسپی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ دوست ممالک کے ساتھ مشترکہ مشقیں ہو رہی ہیں، بعض ریاستوں کی جانب سے پاکستان کے تجربات سے سیکھنے کی خواہش ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اب صرف ایک صارف نہیں ہے بلکہ دفاعی علم اور تجربے کا فراہم کنندہ بنتا جا رہا ہے، اور یہ تبدیلی کسی ایک دن یا ایک فیصلے کا نتیجہ نہیں بلکہ برسوں کی منصوبہ بندی ہے، مقامی صنعت کی ترقی ہے،
مسلح افواج کی مسلسل پیشہ ورانہ تربیت ہے۔ سیاسی اور سفارتی سطح پہ ان عسکری تجربات کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ جب کسی ملک کی دفاعی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے تو اس کی بات مذاکرات کی میز پر وزن رکھتی ہے، اور پاکستان کی حالیہ دفاعی سرگرمیوں نے پیغام دیا ہے کہ یہ ملک نہ تو جارحیت چاہتا ہے، نہ ہی کمزوری دکھانے کا متحمل ہے، اور یہی توازن عالمی برادری میں کسی ریاست کی اصل طاقت بنتا ہے، جہاں اسے نہ صرف سنا جاتا ہے بلکہ سنجیدگی سے بھی لیا جاتا ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو آپ یکجا کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان کی دنیا میں دفاعی پوزیشن محض بہتر نہیں ہو رہی، بلکہ زیادہ واضح ہو رہی ہے، زیادہ مضبوط ہو رہی ہے اور زیادہ قابل فہم ہو رہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دفاع محض بندوق یا میزائل کا نام نہیں رہتا، بلکہ ایک مکمل قومی صلاحیت بنتا ہے، جس میں فوج، سائنس، صنعت، معیشت اور سفارت سب ایک ہی لڑی کے اندر پروئے جاتے ہیں، اور یہی ہم آہنگی وہ اصل قوت ہے جو کسی بھی ملک کو محض محفوظ نہیں بناتی بلکہ باوقار بھی بناتی ہے اور بااثر بھی بناتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔